السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس کی مثال کچھ اس طرح سے لیتے ہیں کہ اگر ایک فرد ہے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل چکا ہے، یعنی جس کو سمجھ آ گئی زندگی کی حقیقت، زندگی کے پروگرام کی، زندگی کے مقصد کی، جس کو یہ پتہ چل گیا کہ میرا مالک کون ہے، اس نے مجھے کیوں پیدا کیا، اس نے مجھے کب تک زندہ رکھنا ہے، اس نے مجھے کب واپس بلا لینا ہے اور اس نے مجھ سے کب حساب کتاب لینا ہے، جس کے سامنے یہ ساری حقیقت کھل گئی، اس کا موازنہ اس شخص سے کیجئے جس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سخت ہو گیا ہو، یعنی جس کا ذہن نہیں کھلتا، جس کے ذہن پر گرہ لگی ہوئی ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اب آپ ہی بتائیں کہ ایک کے دل پر گرہ پڑی ہوئی ہے اور دوسرے کا دل کھلا ہوا ہے، کیا ایسے دو انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ جس کا دل اسلام کے لیے کھلا ہوا ہے، وہ اس کے لیے وقت، صلاحیتیں، مال، حتیٰ کہ جان تک قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوگا، لیکن جس کا دل بند ہے، اس کے لیے ایک کلمہ خیر بھی منہ سے نکالنا مشکل ہوگا۔ دل کی تنگی انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے کا ہمیں حکم دیا، اپنے نبیوں کو بھیجا، ان کے بعد صالحین اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ٹھہرائی کہ وہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ بنیادی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کہ دل کے بند دروازوں پر دستک دو، انسانوں کو ان کی زندگی کا پروگرام سمجھا دو، انہیں زندگی کا مقصد سمجھا دو یا زندگی کی حقیقت بتا دو۔ ان کو جس بات کی سمجھ نہیں آ رہی وہ بات ان کو سمجھا دو، تاکہ یہ بند دروازے کھل جائیں۔ جب یہ دروازہ کھل جائے گا تو پھر ان کے لیے اسلام کو قبول کرنا کتنا آسان ہو جائے گا، پھر ان کے لیے وہ مشکلات نہیں رہیں گی۔ بس یہی دعوت ہے۔ ایک فرد کی اپنی ذات کے لیے اس دعوت کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ دل بند رہیں گے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا پروگرام انسانوں کے لیے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ دلوں کے دروازوں پر دستک دی جائے۔ یہ دستک کس بات کی ہے؟ یہ دستک اللہ تعالیٰ سے ملنے کی دستک ہے۔ یہ دستک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دستک ہے، کیونکہ دروازہ بند ہے اور دروازہ بند رکھنے والے یہ بھی نہیں جانتے کہ دروازہ بند ہے، ان کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے۔ پھر دیکھیے کہ یہ انسانیت کی کتنی بڑی خدمت ہے۔ لہٰذا بند دروازے کھولے جائیں اور کھلوائے جائیں، تاکہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور آ جائے، تاکہ انسان کا رشتہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح جس نے اس باتوں سے کوئی سبق نہ لیا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دل کا دروازہ اگر ایک بار کھل جائے تو ہمیشہ کھلا نہیں رہتا۔ کھولا اور کھولے رکھنا یہ ایک مسلسل عمل ہے، پھر کیسے کھلا رہے گا؟ پھر وہ اپنی رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہو۔ یہ روشنی کون سی ہے؟ یہ روشنی کس چیز کی ہے؟ قرآن کی روشنی، جس پر وہ مسلسل چل رہا ہے، جس کی وجہ سے اسے صراط مستقیم واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے قرآن کے ساتھ زندگی بسر کرنی شروع کر دی، اس کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی، اس کے لیے اللہ سے تعلق بنانا بھی آسان ہو جائے گا۔ یہ کتاب فقط ہاتھوں میں نہیں، ہاتھوں کے لمس کے بعد سننے اور سمجھنے سے یہ قرآن دل کی گرہ کھولتا چلا جاتا ہے اور روشنی ہمارے دل کے اندر تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پھر وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے۔ یہ روشنی کسی ایک فرد کی روشنی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ رب کی روشنی کو وہ مسلسل اپنے اندر جذب کر رہا ہے۔ یہ مستقل علم کا حاصل کرنا ہے۔ وہ روشنی بھی لے رہا ہے اور آگے بھی دے رہا ہے۔ ایک طرف سے یہ روشنی آ رہی ہے تو دوسری طرف یہ روشنی پھیلائی جا رہی ہے۔ اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روشنی اسی کو ملتی ہے جس کے سینے کا دروازہ کھل جائے۔ بہت تحقیقات ہونے کے بعد سائیکالوجی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ بنیادی طور پر انسان کے اندر تبدیلی کیسے آتی ہے۔ اس میں پہلی چیز ریزننگ ہے۔ ریزننگ کیا ہے؟ دعوت۔ ایک دائی جب دعوت دیتا ہے تو دلیل سے بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنی کتاب میں دلیل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر سینکڑوں ہزاروں دلائل ایک اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اگر کسی کے دل میں شک ہے، شبہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ دل بند ہے۔
تو دل کو کس سے کھولنا ہے؟ دعوت سے۔ جب اس کے لیے دلیل دی جائے گی تو دل کھل جائے گا۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے، ریزننگ کی بجائے جبراً ہم کام کروانا چاہتے ہیں۔ آپ آج کل اگر دین سکھانے کے لیے دیکھیں، چاہے بچوں کو دین سکھانے کی بات ہو، چاہے معاملہ بڑوں کا ہو، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک طوطے کو سب کچھ سکھا دیا جائے۔ اسے جتنا کچھ سکھا دیا جاتا ہے وہ بولتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ یعنی جب تک ہم اپنے دل کو خود نہیں سمجھائیں گے، کوئی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ جب ہم چاہیں گے تب ہی ہمارا دل اللہ کے لیے، اسلام کے لیے کھل جائے گا۔ تو ہمیں اس کے لیے خود ہی کوشش کرنی ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو خود ہی سنوارنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر سے کوئی نہ کوئی بات آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔